اچھا جی, ہماری بڑا مستیاں کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹیم بے میں ہے ام فروا, گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سے ہیں حیدرآباد سے, ان کو یہاں بلانا چاہتے ہیں. آج کا موضوع ہے اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. اللہ. ام فروا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک چیک کر لیں, صحیح ہے, تھوڑا سا پیچھے رہیں گی ورنہ ایسی آوازیں آتی ہیں. جی ریڈی, 3 2 1 گو. عشق کا عین اس میں علی کے عین کا صدقہ ہے صدر علی وقار. 18 ذوالحج سورج سوانیزے پر مقام غدیر پر تمام حجاج کا جمع غفیر موجود ہے کہ ایسے میں حکم رسول سے اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام آگے جانے والوں کو واپس پیچھے بلایا جائے اور پیچھے رہ جانے والوں کا ٹھہر کر انتظار کیا جاتا ہے. دائیں بائیں والوں کو یکجا کر لیا جاتا ہے کہ اب 1.25 لاکھ کا مجمع اور پالان شتر کا ممبر تیار ہے. ممبر پر رسول خدا جلوہ افروز ہے کہ آج کیسا اعلان ہونے والا ہے کہ ناگائے دستے رسالت پر ابن ابو طالب بلند ہوتے ہیں اور رسول خدا فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو پھر صدر علی وقار کہنا پڑتا ہے کہ مجھ کو در حکمت کی شناسائی ملی ہے, جو ناز رسالت ہے وہی ذات علی ہے. صدر علی وقار علی تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی غریب کو بھوکا سونے نہ دیا. علی تو وہ ہیں جنہوں نے یتیموں کو سہارا دیا. علی تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی بدر, کبھی احد, کبھی خندق اور کبھی حنین کے لیے جنگیں لڑی. جنگ بدر کے میدان میں 1000 مشرکین کو شکست دی. جنگ احد کے میدان میں نبی کی ڈھال بنا. جنگ خندق کے میدان میں عمر بن عبدود جیسے پہلوانوں کو لمحوں میں خاک چٹائی. تو پھر یہ ثابت ہوا کہ الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. صدر علی وقار علی تو وہ ہیں جو میدان میں لشکر کی بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر اترتے ہیں. ذی وقار کون علی؟ وہ علی جو مدینۃ العلم ہے, وہ علی جو مشکل کشا ہے, وہ علی جو صاحب ذوالفقار ہے, وہ علی جو مولائے کائنات ہے, وہ علی جو صاحب معجزات ہے, وہ علی جو قوت پروردگار ہے, وہ علی جو کل ایمان ہے, وہ علی جو امام المومنین ہے. اور ان سے الفت کی وجہ سے ہمیں عزت ملی, ہمیں ہمت ملی, ہمیں قوت ملی. تو پھر میری زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے کہ الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بے شکریہ. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. جی خواجہ سعد صاحب کراچی یونیورسٹی سے, مائک سیٹ کر لیں. سعد ریڈی ہیں آپ؟ بھائی آپ سے نہیں پوچھا آپ ریڈی ہیں نہیں, ان سے پوچھ رہا تھا میں. گھنٹہ بجا دیا آپ نے. جی بسم اللہ. ذوالفقار کی دھار اور علی کی للکار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں صدر علی وقار کہ مارکہ خیبر پر نظر ڈالیے, ہر سمت خوف اور وحشت کا سما طاری ہے. ایسا مشکل وقت آ چکا ہے کہ آج باطل حق پہ بھاری ہے. کفار کو ناز اور غرور اپنے طاقتور ہونے پہ ہے, تو دوسری جانب مومنین کو تلاش ایک ایسے مرد مجاہد کی ہے جو صورت فولاد شجاعت اور بہادری سے سرشار ہو. ایک جانب کفار جیت کی امید لیے مرحب کی جانب دیکھ رہے ہیں, تو دوسری جانب مسلمانوں میں شوقی علم کی قوت دم توڑ چکی ہے. مگر ٹھہریے کہ ایسے میں منظر بدلتا ہے اور دانائے سبل ختم رسول مولائے کل علم حق تھماتے ہیں صداقت کے سرشار کو, ارے حیدر کرار کو, علی ابن ابی طالب کو. وہ علم حق در خیبر میں گاڑ دیتے ہیں, ایک ہی وار میں مرحب کو پچھاڑ دیتے ہیں اور 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیتے ہیں. اور یہ صدا آتی ہے کہ اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. الفت حیدر میں ڈوبنے والا روز روشن سے ہی کامیاب رہا ہے صدر علی وقار. کہ یہ الفت حیدر ہی کا تو کارنامہ ہے کہ جس نے ہمیں شجاعت و بہادری سکھائی. کہ اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں کہ تو نے ہمیں عدل و انصاف سکھایا. اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں کہ ہمیں انسانیت, تعمیر و ترقی اور ذکر خداوندی سکھایا. اے الفت حیدر
تیرے احسان بڑے ہیں کہ ہمیں محبت خداوندی اور بھائی چارگی سکھائی. اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں کہ ہم جب تختہ دار پہ بیٹھے تو میسم بن گئے, تہخانے میں بیٹھے تو مختار بن گئے, اور یہ صدا دی کہ اعلان حق کا مطلع تابا. علی کی ذات ہمت فضائے عالم امکان, علی کی ذات دنیا جسے سمجھنے کی ہمت نہ کر سکی, وہ دین حق کا سر نمایاں. علی کی ذات وہ دین حق کا سر نمایاں, علی کی ذات, کیونکہ اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. بہت شکریہ. کیا بات, وہ پہلی گھنٹی ہوتی ہے کہ 2.5 منٹ 2 منٹ ہو گئے ہیں. کوشچن ہے کہ اگلے 30 سیکنڈ باقی ہے. ٹھیک ہے. نمرا غوری. ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن نفوس قدسیہ نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کی ہو صدر علی وقار, اور حالت ایمان میں وصال فرمایا ہو, انہی صحابہ کرام کے مزارات کی مسماریوں بے حرمتی ہو رہی ہے کہ حضرت جرجیس و یونس کی قبروں پر چلتی گولیاں, حجر بن عدی, اویس کرنی اور عمار بن یاسر کے مزاروں سے سنائی دینے والے خودکش حملے, اور اسی کے ساتھ امام حسن عسکری کے روزے پر خودکش راکٹ لانچر چلانے کے بعد وہ بدترین دشمنان دین سیدہ زینب بنت علی کے روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں. مگر اے وقت ذرا تھمجا کہ علم حق کو سرنگو کرنا ناممکن ہے. روبرو کھڑے وہ مرد مومنین, لہو سے سنے وہ شیر مجاہدین, شیر یزدہ کی الفت کو دل میں بسائے ادو کے دو بدو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, اور روزہ بنت مرتضیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے یہ نوید سنا رہے ہیں کہ نمید غنم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم, مگر نازم بے ذوقے کے پیشے یار می رقصم, تو آ قاتل کے از بہرے تماشا خور من ریزی منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. کسی وقار بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا کہ اگر آج بدر کے میدان سے خیبر کی فضا تک صدا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وجہ حیدر, مرحب 2.5 سر مقتل پڑا ہوا ہے تو وجہ حیدر, جو مومن اور منافق کا فرق بتا رہا ہے وہ حیدر کہ جس کے غضب کا نام قیامت ہے, وہ حیدر کہ جس کا ہر ایک نقش سلامت ہے, وہ حیدر کہ جس کی الفت نے گداگروں کو قلندر بنا دیا, بیزر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا, کہ جو امام حسین علیہ السلام کو دین کی بقا کا سبب بنا دیتی ہے, شیر خان لالک جان کو نشان حیدر دلا دیتی ہے, تو پھر میں کیوں نہ پکاروں کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندے سنو غور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. کسی وقار الفت حیدر کے بڑے احسان ہیں کہ یہی الفت حیدر جب سردار تختہ زار پر لٹکا دیا جاتا ہے تب بھی انسان کو میثم تمار بنا دیتی ہے. یہی الفت حیدر انسان کو امیر مختار بنا دیتی ہے. یہی الفت حیدر انسان کے دل سے دنیا کی الفت نکال کر خدا کی محبت بسا دیتی ہے, اور انسان دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کر یہ کہتا ہے کہ صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا, شہر تو ملتا ہی نہیں در کوئی ڈھونڈ کے لا, ارے 1-2 دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے, تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا, وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں بھائی صدر صاحب, اچھا کیا لگتا ہے؟ میں تینوں سے درخواست کروں گا آ جائیں. تینوں میں یہ تھا کہ ایک ہم جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ایک قسم کا مقدمہ یا ایک سوچ لے کے چلتے ہیں جس کو ہم نے شروع سے لے کے آخر تک پہنچانا ہوتا ہے. ایک مضمون ہوتا ہے جس کا شروع اور کانٹینٹ ہم جسے کہتے ہیں. ہاں, اگر میرا خیال ہے کہ ہماری جو آخری کینڈیڈیٹ تھی وہ تھوڑی سی ذرا وہ بولی ہوئی تھیں, فلو نہیں تھا اس طرح سے, لیکن یہ جو ہماری بیٹی سیکنڈ میں کھڑی ہیں یہ اور یہ بھائی جو ہیں, ان دونوں کا دیکھیں ججان کیا کہتے ہیں. بھائی ججان کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ ججان کا کام ہے کہ ججان دیکھیں. ہاں خورم بھائی آپ بتائیں کیسا لگا؟ نہیں اوورال بہت اچھا تھا, اور مجھے ایسا لگا جو بولتے نہیں فلو لیس, ہاں تو وہ تھوڑا سا جو بیچ میں کھڑی ہیں ان کا تھوڑا سا اسپیچ نہیں, لیکن کانفیڈنٹ تھی. جو نقطہ کہا نا ٹیپو بھائی نے وہ بہت اچھا ہے کہ ایک مقدمہ ہوتا ہے, ایک نقطہ ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ بام عروج پہ پہنچا کے پھر اسے واضح کرنا ہے کہ جی یہ اس کا وہ ہے. بہت اچھا کہا. یہاں پہ کچھ لفظوں کی میں جو ہے وہ تصحیح کر دیتا ہوں. آج میں آپ کو بتا دوں
وہ آپ کا کہا سچ ہو گیا کہ آپ کو ٹیلی فون کالز آئیں گی, آپ سے لوگ پوچھیں گے. اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو لوگ ٹیلی فون کال کر کے لفظوں کی صحت پوچھ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن مقابلے سے پہلے اگر بچے پوچھ رہے تو وہ بھی میں انہیں بتا رہا ہوں, کیونکہ اس وقت وہ مقابلے میں شریک نہیں ہے. چلو تو اس وجہ سے غلطیاں آج بہت کم ہیں. پہلے مقررہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک اسم لیا گیا, اور وہ اسم میں آپ نے تو ذرا اس میں غلطی کی تھی, میں اسے صحیح ادا کر دیتا ہوں. عمر ابن عبد ود, عمر ابن عبد ود, جسے قتل کیا تھا مولا علی نے. پھر اس کے بعد دوسرے مقرر نے کہا پچھاڑ دیا, یہ پچھاڑ دیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا بھائی چارگی. انتہائی ادب سے میں ناظرین کی بھی جو ہے وہ خدمت میں یہ عرض کروں گا, بھائی چارگی کوئی لفظ نہیں ہے, بھائی چارہ کو آپ نے استعمال کرنا ہے جب بھی استعمال کرنا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم عام طور پہ کہتے تھے ناراضگی, یہ لفظ درست نہیں ہے, یہ ناراضی ہے, اس میں گاف کی اضافت ہے, ٹھیک ہے جی. غلط العام جب ہو جاتا ہے غلط تو العام ہو گیا ہے, لیکن یہ معیار ہے نا کہ ان کو سن کر بچوں نے سہولت میسر نہیں ہے. ہاں, ان کا تو مسئلہ اور ہے جی ہاں. تو اور بہت باقی جو آج کا مقابلہ تھا اس مقابلے کے حوالے سے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت صحت مند مقابلہ تھا, بہت اچھے مقررین تھے, سن کے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ہاں واقعی ان کے درمیان میں تخصیص کرنی ہے. ہاں کوئی دن نہیں ہوتا جیسے ہماری آخری مقررہ آپ ایک دو دفعہ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ اپنی جگہ سے ٹریک سے ذرا ہل گئی. اچھا جب ٹریک سے ہل جاتے ہیں, میں نے آپ کو اکثر کہا ہے کہ جملہ دہرایا نہ کریں, یہ ایک ٹرک دے رہا ہوں, جملہ دہرایا نہ کریں, اس سے باور ہو جاتا ہے سب کو کہ آپ جملہ بھول گئی ہیں, تو آپ اگلے پیرا پہ جا سکتے ہیں, اگلی لائن پہ. لیکن بہرحال مقابلہ بہت اچھا تھا. جو درمیان میں موجود ہے مقررہ, آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے لہجے پہ کام ضرور کیجئے. یقیناً آپ کی کوئی مدر لینگویج ہوگی, اس مدر ٹنگ کی وجہ سے آپ کی زبان میں اس طرح سے فلوئنسی نہیں آ رہی, لیکن باوجود اس کے یہاں پر جو لوگ بیٹھے اس میں سے یہ مدثر بھائی, آپ نے کہا تھا, میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, مدثر بھائی, میں, ٹیپو, ہم اہل زبان تو نہیں ہیں لیکن زبان کے اہل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ زبان پہ کام کر سکتی ہیں. ہاں, جیسے غریب اور خندق اور جی, غین اور خے آپ کا واضح نہیں آ رہا, کو کھے کی جو ہے اس سے نہیں. دوسرا ساتھ میں ہمارا یہاں تھوڑا ایشو رہا ہے کہ بھارت کو بہارت بولنا اور بہادری کو بہادری بولنا جو ہے یہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. یہ کم از کم یہاں پر بقول ٹیپو بھائی سہولت میسر نہیں ہے, مطلوبہ سہولت وہ آپ کو میسر نہیں ہے. آخری مقررہ کہ بہت اچھی تقریر, لیکن وہ یہ جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے کوئی دن ہوتا ہے تو شاید وہ دن کا معاملہ تھا. اسی لیے آج کے جو مقابلہ ہے وہ خواجہ سعد وہ جیت گئے ہیں, فاتح ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے. تقریریں تینوں کی جو آپ صحت کی بات کر رہے تھے بہت اچھا تھا, مواد بہت اچھا تھا, اس لیے مارجن بھی صرف وہاں پر آ کے ہوا ہے کہ کون ڈیلیوری میں کس جگہ یا پروننسیشن. حالانکہ پرسنلی اگر میں بات کرتا ہوں تو نمرا کا کانٹینٹ مجھے بہت اچھا لگا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا سٹارٹ لیا تھا, لیکن وہ بس تھوڑا سا جو ہے نا وہ بریک جو ہوا ہے, اس کا کوئی مارجن نہیں ہوتا کہ اگر آپ بھول جائیں. دیکھیں یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایز این ایکٹر آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ درمیان میں ڈائلوگ بھول جائیں تو کیا برا ہے, لیکن آپ اس کا امپیکٹ لیں تھیٹر میں تو آپ ہمارے پاس تو مارجن ہوتا, ہم تو ناک واک کھجا لی, یہ کر لیا, سر کھجا لیا, ہمارے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں. ہاں اب یہ لوگ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو, اچھا وہ پھر وہ جو آپ کا ناک کھجانا ہے وہی میں بات ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگلے پیرا پہ چلے جاتے ہیں تو اس کو کور کر دیتے ہیں آپ, بجائے اس کے کہ آپ اسے ریپیٹ کریں. تو پھر وہ بہت سیریسلی بہتر وہ کمال بات ہے آپ کی. وہ آپ نے کہا تو میں یاد کروا دوں, تھیٹر کر رہے تھے ہم خالد سلیم موٹا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو خالد بھائی اندر موجود تھے تھیٹر پہ, تو وہ ڈائلوگ بھول گئے. تو ڈائلوگ بھول گئے تو اب وہ اس کو ریوائز کس طرح کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار یہ پیچھے سے ذرا آگے شرازی کو بلانا, آگے والی لائنیں مجھے بتا کے چلا جائے. تو یعنی اب یہ وہ بتا رہے ہیں اور وہ لافٹر میں جا رہی ہے بات, تو وہ کور کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. ڈپٹ کی جانب سے یہ ہمارے گفٹ ہیمپر مہمانوں کے لیے, یہ ٹیپو بھائی آپ کے ساتھ جائیں گے, اور ڈپٹ کا یہ گفٹ ہیمپر صرف ہمارے مہمانوں کے لیے, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک, ساتھ کانگریچولیشن, آپ کو بہت بہت مبارک. اینڈ آئی مسٹ سے کہ آپ لوگوں کی بہت ہارڈ لگ رہی ہے آج, سیریسلی. مطلب میں اگر یہ پرسنلی کہوں تو کیا کریں, کوارٹر فائنل ہے, ورنہ میں ریکویسٹ کرتا کہ چانسز کے لیے بات کی جا سکتی ہے. سو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اصل میں خواجہ سعد کا نام جو ہے نا وہ نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد بڑا وہ, آپ لوگ بھی اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں, سب دیکھ رہا ہوں میں. میں نے کہا ریلوے کا معاملہ ٹھیک کریں خواجہ صاحب.
हाँ रेलवे में लोटे जंजीर से बनवा देना भाई। 19-20 का फर्क था, बस बाज़ औक़ात आपको दिन नहीं होता। जी जी बहन, सदर ममलकत सॉरी नहीं हूँ तुसी उठ गए हो इधर आ तेन दसा में। अच्छा जी, थैंक यू खुर्रम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुदस्सिर, थैंक यू शहरी साहब। साहबजादी को लेकर आना है, आप उनकी शायरी सुनेंगे ना आप टकरे मारेंगे दीवार में। मैंने थोड़ी बहुत तो आपने मेरे ही शो पे सुनी होंगी। मुलाकात हो रही है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।